بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اگین ہم بات کریں گے گلگت بلتستان پر، اور گلگت بلتستان میں حالیہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے حکومت بنائی اور پھر بڑی اہم ملاقاتیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت تقریباً شاید 2-3 وزراء کے علاوہ تقریباً تمام سی ایم سمیت تمام وزراء جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد موجود ہیں، اور مختلف ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس وقت عوام احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو تینوں ڈویژنز میں لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ شٹر ڈاؤن اسٹرائک بھی ہمیں نظر آئی۔ ایک تو کہ نیپوٹزم جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بلتستان یونیورسٹی میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جو منشور تھا وہ کس حد تک کب اس پر عمل درآمد ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایمان شاہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ اوصاف گلگت بلتستان سے۔ بہت شکریہ ایمان صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کہ بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی پرائم منسٹر عمران خان سے، تو کیا سامنے آیا، عوام کو کیا ملا ہے اس ملاقات سے؟ نوید بھائی شکریہ۔ جو ملاقات کا ذکر جو کر رہے ہیں نا، اس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً مارچ کے بعد آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ کیمپین شروع ہو جائے گی، پھر وہ ساری توجہ جو ہے آزاد کشمیر کی طرف جون میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو چیف منسٹر بننے کے بعد خالد خورشید کی پہلی ملاقات تھی، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو 2020 کے جو الیکشن ہوئے تھے، یہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً 1.25 مہینے تک قومی میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ رہے، اور اگر وہاں سے پی ٹی آئی کو کوئی نشستیں اس سے بھی کم مل جاتی تو شاید یہ جو پورے ملک کی سطح پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک نیا وہ پراپیگنڈا شروع ہو جاتا، یا ایک تجزیے شروع ہو جاتے کہ ان کی پاپولرٹی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ ان 2-3 حوالوں سے یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام یہ توقع کر رہے تھے کہ چونکہ پرائم منسٹر اس حوالے سے بہت زیادہ خود کیبنٹ، پہلی مرتبہ ہوا کہ وہاں کی کیبنٹ کی حلف برداری میں پرائم منسٹر گئے، وہاں پر انہوں نے اسپیچ ڈلیور کی، تو اس پہ لوگوں کا یہ تھا کہ چیف منسٹر کی یہ جو پہلی ملاقات ہوگی اس میں جو گلگت بلتستان کے بیسک ایشوز ہیں اس پہ جو ہے نا وہ کچھ کنکریٹ چیزیں سامنے آئیں گی۔ کنکریٹ چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوگا یا ہو جائے گا والی بات نہ ہو، وہ ڈن ہو کہ جی ہو گیا۔ سو یہ توقع یہ تھی کہ فائنینشیل پیکیج کا اناؤنس ہوگا 20-25 ارب کا، جو آن گوئنگ سکیمز ہیں، جو تھرو فارورڈ سکیمز ہیں پچھلی آ رہی ہیں، ان کے منسٹرز کے مطابق کوئی 70-80 ارب کا جو نا ڈیفیسٹ ہے، سکیمیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ 25 سے 30 ارب کا پیکیج۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، صحیح، مثلاً سکولز بن گئے ہیں، ڈسپنسریز ہیں، کالج کی بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن وہاں پہ ایچ آر نہیں ہے، وہاں پہ PC4 نہیں ہے۔ اب اس کے لیے 6-7 ہزار اپائنٹمنٹس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اس پہ ان کے توقعات تھیں کہ یہ شاید مطلب ہو جائے گا، اس کا کوئی کہیں پہ عطا پتن نہیں چلا۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ فورمز کے اوپر چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا تھا کہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے اہم ہے، جو GB میں جو جنگلات کا ایشو ہے، اگر کٹائی کا عمل اسی طرح جاری رہا تو ظاہر ہے پھر صرف GB متاثر نہیں ہوگا، یہ پورا پاکستان متاثر ہوگا، جو اب کسی حد تک متاثر ہم ہو بھی چکے ہیں سیلاب کی شکل میں، اور بارشیں کبھی بے وقت ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں، خشک سالی آ جاتا ہے۔ سو لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور یہ وہاں کے جو سینئر جرنلسٹ بھی کہہ رہے تھے، دانشور بھی کہہ رہے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے، اور پرائم منسٹر سے تھرو سوشل میڈیا، تھرو اخبارات اور مختلف ذرائعوں سے ان تک یہ بات پہنچائی جا رہی تھی کہ آپ مہربانی یہ کریں کہ وہاں پہ بجائے پلاٹون FC کی تعینات کرنے کے 2-3، آپ وہاں پہ جو ہے GB میں نومبر سے لے کے مارچ اینڈ تک LPG کے اوپر سبسڈی دیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، آپ میٹرو کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں، آپ اور بہت ساری کھربوں روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اگر وہ نومبر سے مارچ تک گلگت بلتستان میں جو LPG کا سلنڈر وہاں پہ چلتا ہے وہ 1900 کا وہاں پہ اس وقت لوگ استعمال کرتے ہیں، اور 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ کم استعمال کر کے، احتیاط کر کے۔ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ اس پہ سبسڈی دی جائے، یہ 800 کا کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے لوگ -11 -17 کی سردی میں لکڑی استعمال کریں گے، LPG استعمال کریں گے، لکڑی ایک 1100 من وہاں پہ لوگ لے رہے ہیں، LPG 1900 کا۔ سو یہ اگر LPG پہ یہ سبسڈی والا مسئلہ حل ہو جاتا تو وہاں پہ آٹومیٹکلی جنگلات کی کٹائی کا عمل رک جاتا ہے، چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مکانات کی تعمیر میں تو آرٹیفیشل چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، چائنا سے وہ چیزیں لا کے وہ کر رہے ہیں جو پہلے ہم لکڑی سے بناتے تھے،
اب وہ تو بہت کم ہو، تعمیراتی شعبے کے لیے تو لکڑی کا استعمال بہت کم ہو گیا. صحیح ہے. اب جو لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ 4-5 مہینے اپنے آپ کو ہیٹنگ اور اپنے دیگر معاملات کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہوا. تو وہ جو بس وہی وہ جو باہر یہ ملاقات اکیلے کیوں ہوئی ہے؟ اس میں بھی بہت سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں، اور خالد خورشید نے جو بات خان صاحب سے بات ہوئی ہے وہ باہر سے بات کہیں سے ہوئی اور اکیلے میں ملنے کی بات ہوئی، اور یہاں پر ذرا دوسرے جو وزراء ہیں ان کے اندر ایک موجود ہے احساس کمتری کا شکار تو وہ ضرور ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ساتھ ملایا گیا. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہاں جب جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو سب سینئر صحافیوں کو بلاتے ہیں، وہ اگر کسی وفد سے ملتے ہیں تو اکیلے کبھی بھی نہیں ملتے. تو یہاں پر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقات کی ڈیمانڈ ہی اکیلے ہوئی تھی یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا شروع سے ہی وہ گروپنگ اور لابنگز اپنے الگ الگ وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. اور اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ 2009 میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے 13 سیٹیں لی، 2015 میں جاتے ہیں پی ایم ایل این کی وفاق حکومت تھی 15 سیٹیں آ گئیں. 2020 میں پی ٹی آئی کی جو ڈائریکٹ جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے وہ 8 ہیں. ایسی ہے. وہ تو اگلی بات ہے نا کہ جو 7 آزاد امیدوار تھے وہ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. اب یہ سارا کچھ گروپنگ لابنگ. ابھی بھی یہاں پہ جو خالد خورشید صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں اگین یہ توقع تھی، اور اس بات کا بہت زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ تبدیلی سرکار ہے. صحیح ہے. حفیظ پہ بھی اس حوالے سے ان کے منسٹرز، حفیظ کے 8 منسٹرز کیوں دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. بالکل. ان کا یہ کام تھا کہ یہ مطلب جا کے ہر کام، جب اسلام آباد جاتے ہیں وہاں پہ کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. اچھا مہدی شاہ کے اوپر بھی یہ بات چلتی رہی، چاہے وہ گیلانی کی حکومت تھی اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی حکومت تھی. مہدی شاہ جب بھی اسلام آباد آئے انہوں نے کبھی اپنے منسٹرز کو ساتھ نہیں دیا. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تبدیلی ہے اور پی ٹی آئی بڑی مطلب زبردست پارٹی ہے، اور یہ شاید کیبنٹ کے زیادہ نہیں، پورے نہیں، بالکل تو کچھ سینئر ممبرز کو لے کے جا کے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے. اس میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکا. صحیح. اور جس کی وجہ سے وہی جو باتیں جو پہلے ہوتی رہی اب ان پہ ہو رہی ہیں، اور اس سے ان کے اپنے وزراء بہت زیادہ ناراض ہیں. میرے 4 وزراء سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مہدی شاہ اور حفیظ میں تو اب ہمیں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا. ہم اسلام آباد میں موجود تھے، اور بہت سارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چیف منسٹر کی ریکویسٹ پہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. بالکل. اب کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ چیف منسٹر اپنے کیبنٹ کے 10 وزراء کو جائیں گے تو اس کی اسٹرینتھ بڑھے گی. بالکل صحیح. وہاں پہ جا کے ماحول بہتر ہوگا، ایک خیر سگالی کا. ان کے سامنے اگر خان نے جو بھی بات کی ہوتی وہ اعتماد میں، بالکل وہ پھر باہر آ کے پبلک کو وہ مطمئن کریں گے. بالکل صحیح. دیکھیں جی چیف منسٹر نے تو ہمارے سامنے کوشش کی. اب بھلے چیف منسٹر آ کے کچھ بھی کہیں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کیا اعتبار، آپ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. سو یہ جو تھا، یہ جو مسئلہ تھا نا، اس نے جو ہے وہ بد اعتمادی بڑھ گئی، اور یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا عمران شاہ صاحب، کچھ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مشیر کوآرڈینیٹرز اور وہ لگانے کی بات کی گئی ہے جو الیکشن ہارے بھی اور دوسری پارٹی سے بھی آئے. پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو تحریک انصاف سے انہوں نے بغاوت کی، ظاہر ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. آلدو کے گورنر پر یہ بھی ہے کہ گورنر نے ان کو سپورٹ کیا اور پھر ان کو دوبارہ پارٹی میں لے آئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں نہ آئیں. البتہ وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں لڑے ان کو واپس لے آئے. یہ جو صورتحال ہے، اور کچھ بڑے سینئر تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا اب کہیں بھی نام آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ہارنے والے، پارٹی جوائن کرنے والے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، گانچائی میں ان کی جو ہے وہ گانچائی ضلع ہے، وہاں سے 3 ممبرز آتے ہیں. ابراہیم سنائی کو جس نے ہرایا وہ منسٹر بن گیا، آزاد جیتا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرانے کے لیے آزاد امیدوار نے پی ٹی آئی کو کے خلاف ہی کیمپین کر لی تھی. بالکل صحیح. ادھر سے آ جائیں آپ، آمنہ انصاری کو ہرایا جس نے آزاد امیدوار، وہ آج آ کے وہ منسٹر بنا ہوا ہے. ادھر سے آپ نگر میں آ جائیں، جاوید منوع نے ان کے جو مشترکہ امیدوار تھا وحدت اور پی ٹی آئی کا، حاجی رضوان، اس کو ہرایا، وہ آج منسٹر بنا ہوا ہے. اسی طرح راجہ ناصر اللہ خان نے ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو روندو میں ہرایا، وزیر حسن کو، وہ آج منسٹر بنا ہوا ہے. وزیر سلیم نے فدا محمد ناشاد کو ہرایا، بڑا مطلب زبردست کینڈیڈیٹ تھا، وہ آج منسٹر بنا ہوا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ والوں کو آزاد جنہوں نے ہرایا، ان کو جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا ہے، تو
اس نے گلگت بلتستان کی سیاست میں نئے ایک کچھ اصول متعارف کرائے ہیں کہ اب بجائے آپ ٹکٹ نہ ملے پارٹی کے خلاف بغاوت کریں، ممکن ہو تو اچھی بلی گالیاں بھی دے دیں، آپ کو جو ہے نا اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اور جو پارٹی کے ساتھ جنہوں نے وفاداریاں استوار کی، شروع سے پارٹی کو مستحکم کیا، پارٹی کے کارکن بن کے کام کرتے رہے، وہ آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حاجی حیدر خان 6 مہینے پہلے تک پی ایم ایل این کا تھا، اور شاید بعض اوقات پی ٹی آئی کو جو ہے جس طرح یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے تھے. ان کو ٹکٹ ملا، وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر زمان نے بغاوت کی، دونوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. ڈاکٹر زمان کو بیٹی کو انہوں نے ممبر بنا دیا، حاجی حیدر خان کو ہارنے کے باوجود معاون خصوصی بنا دیا. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. اس طرح کی جو ہے نا 4-5 حلقوں میں جو ہے نا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم فدا نشاط کی بات کریں، ظاہر ہے وہ اسپیکر تھے اور ان کے بارے میں ذرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب سیاستدان رہے ہیں کہ جب بھی کسی پارٹی میں گئے اور ان کی ڈیل بڑی مضبوط رہی اور وہ 5 سال پورے کرتے رہے. پہلی بار یہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ باہر بیٹھنا پڑ گیا. اسی طرح ظفر شاہ دم خیل ہیں، آمنہ انصاری ہیں، ابراہیم ثنائی ہیں، اور اس طرح کے جو دیگر ایون وہ لوگ بھی ہیں جو آزاد حیثیت میں لڑے آلدو الیکشن نہیں جیت سکے. یہ جو لوگ ہیں 4-5 جو کہ دوسری پارٹیز میں بڑا اچھا ان کا پورٹ فولیو موجود تھا، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور خصوص طور پر اگر ہم دیکھیں ظفر شاہ دم خیل نے کیونکہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، آمنہ انصاری خود پی ٹی آئی کی ہیں، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں عہدہ مل سکتا ہے ان کو؟ باور دیکھیں اس میں جو آپ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ایک اور قیادت کا ایشو آ گیا. ظفر شاہ صاحب کے بعد وہ صوبائی قیادت، اسی طرح شاہ ناصر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہے. مطلب وہ تو اس وقت صوبائی صدر ہے نا، ایکٹنگ ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں وہ پرفارم کرتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ اس کا بھائی ہار گیا عتیق ایڈوکیٹ، توقع یہ تھی کہ یا تو شاہ ناصر کو کوئی عہدہ ملے گا یا عتیق کو، دونوں کو نہیں دیا. اب اسی طرح نوشاد عالم ہار گیا تھا، اس کو عہدہ مل گیا، حیدر خان ہار گیا تھا، اس کو عہدہ مل گیا. تو یہ جو ایشو پارٹی کے اندر آ رہا ہے نا یہ، اور دوسری بات جو آپ نے ابھی فدا محمد ناشاد اور یہ ثنائی، آمنہ انصاری اور ظفر شاہ دم خیل، یہ ابھی جو ہے نا ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہیں پہ اسٹریٹجی بن رہی ہے پی ٹی آئی کے، جو پی ٹی آئی والوں نے، ظفر شاہ دم خیل نے جب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، انہوں نے ایک پورا طوفان مچا دیا تھا کہ اتنا زبردست قسم کا پولیٹیکل ورکر ہمارے پاس آیا ہے. بالکل. آج پی ٹی آئی پاور شو کی تھی، اس پی ٹی آئی اسلام آباد آفس کا کوئی بندہ ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، فدا محمد ناشاد آپ ان سے 1000 اختلاف کریں، انہوں نے پارٹیاں بہت بدلی ہیں. بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اگر کسی نے کام کیا ہے، کوئی بلتستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جغلوٹ سکردو روڈ 45 ارب کا پروجیکٹ آ گیا ہے، بلتستان یونیورسٹی کی بات کریں، کیڈٹ کالج سکردو کی بات کریں، چھمک برج کی بات کریں، یہ سارے پروجیکٹس اور کسی کا کوئی اس میں حصہ نہیں، فدا محمد ناشاد کا حصہ. اس کو جس طرح ذلیل کیا گیا ہے، یہ میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو میرے خیال میں بھگتنا پڑے گا. میں بہت ہی اچھا، یہ جو لوگ فدا محمد ناشاد ہو، ابراہیم ثنائی ہو، یا دیگر جو حیدر خان ہو، اس کی ہارنے کی جتنی خوشی میں نے دیکھی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ہو رہی تھی، یا جو حفیظ الرحمان تھے سابق سی ایم، ان کو بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی ہمارا، اور آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز نے، وہ بلتستان ہو یا دیامر ہو، ان کی سپیچ میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہمارا مقصد ہو لوٹوں کو ہرانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ان کا اثر رہا ہے جو ووٹ بینک لیا گیا؟ ایون آپ حلقہ 3 کی بات کریں تو وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے ووٹ لیا ہے، ووٹ بینک تقریباً 27-28 ہو، اس سے ڈاکٹر اقبال کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے. اور ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ حلقہ نمبر 3 کی جہاں تک بات کریں، ذوالفقار تتو کی بات کریں تو یہ تو سب کو پتہ تھا کہ ذوالفقار تتو نے جیتنا نہیں ہے، اس نے ڈاکٹر اقبال کو ہرانا ہے، اور اس تمام حکمت عملی میں حفیظ اس کے پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اب ذوالفقار تتو سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں، آپ کو تو صرف ڈاکٹر اقبال کھڑا کیا گیا، چلو آپ حفیظ سے خواتین کی جو ایک سیٹ تھی وہ مانگ لیتے، وہ سیٹ کہیں اور جاتی ہے، ہرانے کے لیے آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ذوالفقار تتو نے اپنی سیاست خراب کی. صحیح ہے. لوگ اب اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ اعلی کار تو بن گئے اقبال کے لیے، آپ نے حاصل وصول کیا کیا؟ خواتین کی جو نشست تھی وہ کہیں اور چلی گئی. آپ کم از کم اس کام کے لیے حفیظ سے وہ اجرت مانگ لیتے کہ پرائرٹی پہ نمبر 1 پہ ہمارے حلقے کی کسی خاتون کو رکھیں. تو یہ کویسچنز ہو رہے ہیں. رہ گئی بات جو حفیظ کی پالیٹکس ہے، وہ لوگوں کو کوئی زیادہ اس وقت میں سمجھ لوں کہ مناسب الفاظ میں یاد نہیں کرتے ہیں کہ آپ
پارٹی کا ایک صوبائی پریزیڈنٹ ہے, اس پارٹی کی 5 سال حکومت رہی ہے, خود چیف منسٹر رہا ہے, اور وہ پوری اسٹریٹجی یہ بناتا ہے کہ میں 6 بندوں کو ہراؤں کس طرح, خود جیتنا نہیں ہے. صحیح. اب حفیظ کے لیے خود یہ دیکھ لیں کتنا ایک اب کس چیز کا مقام ہوگا, میں شرم کا ہوگا یا عبرت کا ہوگا کہ ایز اے چیف منسٹر وہ 5 سال پرفارم کرتا ہے, اپنے حلقے میں اربوں کے پروجیکٹس لگاتا ہے, اور تیسرے نمبر, دوسرے پہ بھی نہیں ہے, تیسرے نمبر پہ. اب وہ کہاں پہ لگا ہوا, فدا محمد نشاط کو کس طرح ہرانا ہے, ثنائی کو کس طرح ہرانا ہے, حیدر خان کو کس طرح ہرانا ہے, ڈاکٹر اقبال کو کس طرح ہرانا ہے. تو اس نے کوئی حفیظ کی جو پالیٹکس ہے نا, اس پہ کوئی لوگ اب بہت میچور ہو گئے جی بی کے اندر. سوشل میڈیا نے, ریگولر میڈیا نے وہاں پہ اتنی اویئرنیس دی ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو ناپ تول کے پھر وہ جو ہے نا وہ اپنا کام کر جاتے ہیں, اور اس کے اثرات اگلے کسی الیکشن میں حفیظ کو نظر آئیں گے. یہ جو 2020 میں اپنی پارٹی کو جس طرح سے اس نے خراب کیا. ایک اور الزام آپ نے دیکھا ہوگا جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, اور انہوں نے کہا جی مجھے پرائیویٹ نمبر سے کال بھی آئی, کہیں 1-2 ٹکٹس کی انہوں نے بات کی کہ مجھے نہ دینے اور دینے کی بات کی گئی. پھر انہوں نے کہا میں وائٹ پیپر بھی جو ہے وہ بہت جلد سامنے لے کے آ رہا ہوں, اور یہ ساری صورتحال. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو 6-7 منسٹر ان کے سابق تھے ان کو گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا تھا پی ٹی آئی میں جائیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مفادات کی سیاست, جیسے کہ ابراہیم ثنائی ہو یا فدا نشاط ہو, انہوں نے پہلے بھی تو 5-5 4-4 پارٹیاں جب تبدیل کی ہیں. دیکھیں وہ میں چونکہ 5 سال ایز اے جرنلسٹ منسٹرز کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق رہتا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ حفیظ نے اپنے منسٹرز کو خود ڈیڈ لائن لگایا تھا. سیکرٹریز اور چیف سیکرٹری کو یہ باضابطہ طور پہ ہدایت تھی, ٹھیک ہے, آف دی ریکارڈ, کہ ان کا کوئی کام ان کو اکاموڈیٹ نہ کرے, بس ان کے پاس گاڑی ہے, رات ہے, یہ اپنا کوئی بیچارے گریٹ ون بھی جو ہے نا آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. جس طرح بھی بات ہوئی کہ جب بھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی تھی, حفیظ صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اکیلے ملے. ٹھیک ہے. اب اس میں ججز کے اپائنٹمنٹس کا ایشو ہوتا تھا, اور بہت سے معاملات ہوتے تھے, وہ جا کے پھر اکیلے میں اپنا کام کر جاتے تھے. جو سب سے زیادہ جو مجھے اس میں پارٹی کے اندر خرابی جو نظر آئی, صوبے مقدم سے شروع ہو گئی تھی. 1 سال پہلے صوبے مقدم نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم منسٹرز حفیظ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے رہے کہ آپ ون مین شو نہ کریں, آپ پارٹی کے اندر مشاورت لے آئیں, ایٹ لیسٹ کیبنٹ کے اندر مشاورت لے. لیکن وہ میرے خیال میں حفیظ صاحب جو ہے جب اقتدار کے ایوان میں کوئی بھی ہوتا ہے, میں بھی شاید وہاں پہ بیٹھا ہوں تو شاید میرے اوپر بھی وہ بیماری لگ جائے کہ بندہ جب اقتدار کے ایوانوں میں ہوتا ہے تو وہ پھر عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور دوسرے پھر نیچے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا مخلوق سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ ایسے بولتے رہتے ہیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو وہ ناراضگیاں پہلے سے تھیں, ایسا نہیں ہے کہ آخری ٹائم پہ انہوں نے کیا. حیدر خان نے کئی مرتبہ پریس کانفرنسز کی, ناشاد کئی مرتبہ کھل کے بولا, ڈاکٹر اقبال نے تو اس کے بارے میں کئی مرتبہ بتا دیا. صوبیہ مقدم کی ریزرویشنز تھی, لیکن وہاں پہ جو نا شنوائی نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے وہ بھی ہر سیاستدان وقت کا انتظار کرتا ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر. آپ نے جو کام آج کرنا ہے وہ بس آج کرنا ہے, اور بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں یہ جو کچھ سیاستدان جو ہے نا, کبھی اس پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, اپنے مفادات بھی دیکھتے ہیں, پھر اپنے حلقے کے کچھ ان کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. سو یہ اپنے ٹائمنگ ان کی ہوتی ہے, یہ انتظار کر رہے تھے کہ 24 جون آ جائے, حکومت ختم ہو جائے, اس کے بعد ہم اپنا جو ہے نا وہ اسٹریٹجی کر لیں. تو ایسا نہیں تھا, کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا. میرے نالج میں جو بات ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کئی منسٹرز جاتے تھے ان کے پاس, جناب ہم کب شمولیت اختیار کر لیں, کیا کریں, آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو وہاں سے ان کو اس دفعہ یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی پالیسی اپنے خود ہی آگے بنا لیں, جہاں جانا ہے, جس پارٹی میں جانا ہے. سو میرے نالج میں تو یہ بات ہے. ڈاکٹر اقبال کی سیاست کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ ان سے ہوا ہم اس پہ دوبارہ بات نہیں کرتے, الیکشن ہو گیا, وہ ہار گئے. اب کیا وہ تحریک انصاف میں دوبارہ سے کوئی اہم عہدہ لینے میں کامیاب ہوں گے, یا وہ کوئی پارٹی چینج کریں گے؟ ان کی سیاست کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ان کا مستقبل؟ جی بی کی سیاست میں جو مجھے جو لگتا ہے کہ اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرے گی. ٹھیک ہے. میں صرف ڈاکٹر اقبال کی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈاکٹر اقبال, ظفر شادم خیل, شیر غازی جو حلقہ نمبر 3 اور ضلع گلگت کا پریزیڈنٹ, بعد میں کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ نہ بن سکے. فاسو کا ایک لڑکا ہے بہت پرانا ان کا پی ٹی آئی کا ہے, نجیب اللہ خان نام ہے اس کا, اور اس کے بعد صابر حسین, حلقہ 2 سے صابر حسین, حلقہ نمبر 2 سے صابر حسین. جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت, یہ 2009 میں الیکشن لڑا. ظہیر الدین بابر ہے, صحیح ہے, حلقہ 1 سے. اور پھر بلتستان سے ہمارا تقیہ خونزادہ ہے جو ان کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہے یا ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہے. تقیہ خون بہت قابل آدمی ہے.
اگر پی ٹی آئی نے اس ٹیم کو قابو نہیں کیا اور جس طرح سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں اسی طرح اگر مزید 2-3 مہینے توجہ نہیں دی تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی سربراہی میں ایک لائن لگ جائے گی پیپلز پارٹی کی طرف. صحیح ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف جا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے صوبیہ مقدم کی بات کی, وہ ظاہر ہے ان کا اختلافات اگر حافظ حفیظ الرحمان کے ساتھ تھے اس وقت جب وہ سٹنگ شاید سی ایم تھے اور بڑے عرصے تک شاید وہ پارٹی سے دور بھی رہیں, پھر پی ٹی آئی کو انہوں نے جوائن کیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط ثابت ہوا؟ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیبنٹ ہے یا کہیں بھی آپ کو کوئی خاتون نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کی, وہ جو مقابلہ کر سکے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس خواتین موجود ہیں, اسپیشلی اگر ہم سعدیہ کی بات کریں جو مطلب ایک بہترین ترجمان کا رول پلے کر رہی ہیں. دیکھیں وہ اب پھر اگین بات وہی میرٹ کے اوپر جاتی ہے کہ اب لوگوں کو تو یہ نشہ دیا گیا نا کہ یہ پی ٹی آئی بڑے میرٹ پہ کام کرے گی. یہ ٹیکنوکریٹس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, خواتین کی سیٹوں پہ جن کو لایا ہے ان کو فلور پہ کھڑے ہو کے سعدیہ کا مقابلہ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں پتا جو لے کے آئے ہیں یہ لوگ. پھر آپ ذرا مطلب ان کے یہ جو صوبیہ مقدم کا جو ایشو ہے, صوبیہ مقدم کو ویسے میں جنرلی اگر بالکل ہی اس کا تجزیہ کرے پی ایم ایل این کے حوالے سے تو سعدیہ مقدم کو پی ایم ایل این میں ہی رہ کے پالیٹکس کرنی چاہیے تھی, کیونکہ صوبیہ مقدم جب 2015 کے الیکشن کے بعد خواتین کی سیٹ پہ آ گئی, اس کے بعد پھر منسٹر بھی بن گئی, اس کا کوئی رول اس سے پہلے جی بی کے اندر نہیں تھا. پی ایم ایل این نے جیسے بھی کیا تھا, وہ پیراشوٹر ہو یا حفیظ کی مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس کو منسٹر بنایا, اس کو خواتین کی سیٹ پہ لے کے آئے. بہت خواتین جنہوں نے 2015 کے الیکشن میں کام کیا تھا وہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئی. بالکل صحیح. اینی وے ان کو اکوموڈیٹ کیا تھا, تو وہ اگر پی ایم ایل این کے اندر ہی رہتی تو میرے خیال میں اس وقت جو خاتون ابھی اسمبلی میں ہے ان کی جگہ صوبیہ اگین اسمبلی میں آپ کو نظر آتی. لیکن انہوں نے میرے خیال میں تھوڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا. پھر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے بھی انہوں نے جلد بازی کی. پھر پی ٹی آئی سے اب تھوڑا سا یہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اس میں بھی یہ جلد بازی کر رہے ہیں. تو یہ جو جلد بازی کا عنصر ہے نا, پالیٹکس میں بندہ تھوڑا سا اپنے معاملات کو نا وہ وقت اور حالات کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے. اس میں جلد بازی کا جو عنصر شامل ہو جائے تو اس پہ پھر رسک ہوتا ہے, اور رسک میں آپ کو پتہ ہے وہ فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو وزارتیں دی گئی ہیں اور جو لوگ بھی دیکھیں جس میں فدا نشاط ہیں یا ظفر شاہ دمخیل ہے, آمنہ انصاری ہیں, ابراہیم ثنائی ہیں, یا جو دیگر ہمیں مزید بھی خواتین نظر آتی ہیں, ایون استور میں بھی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر نے یعنی اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا, ان آزاد لوگوں کی سرپرائی یعنی ان کو سپورٹ کر کے ان کو بعد دوبارہ پی ٹی آئی میں لا کے ان کو وزارتیں دے دی گئیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزارتوں کی جو تقسیم ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے یا مطلب ابھی گورنر جو ہیں وہ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑی اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا؟ دیکھیں گورنر نے اپنے آپ کو بھی مضبوط کیا, اپنے جو قریبی لوگ تھے جس میں کوئی رشتہ دار بھی ہیں اس کے, راج اعظم اس کا ریلیٹیو ہے, وزیر سلیم اس کا رشتہ دار ہے, اور کلثوم غالباً الیاس ہیں جو خواتین کی سیٹ پہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں. اس کے بعد حمید جو گانچھے سے جیت کے آیا, حاجی عبدالحمید جو دبئی میں میرے خیال میں کوئی ہوٹلز وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے, بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا ہے حالات کا, اور غالباً تعلیم بھی واجبی سی ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو لے کے آئے وہ اس لیے کہ اس نے آمنہ انصاری کو ہرایا, مشتاق کو اس لیے منسٹر بنایا اس انعام کے طور پہ کیونکہ اس نے ثنائی کو ہرایا تھا جو اس کے بدترین دشمن تھے پارٹی کے اندر. تو یہ جو اس نے ظفر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, یہ جو صورتحال مجھے لگتی ہے نا, گورنر تو مضبوط ہو رہا ہے لیکن پارٹی جو ہے نا وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. پارٹی کا سٹرکچر کہیں نظر نہیں آ رہا. فتح اللہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں لیکن ہمیں جنرل سیکرٹری کے طور پہ پرفارم کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں. صحیح ہے. شاہ ناصر پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں. سارے معاملات اسلام آباد مرکز سے جو ہے نا وہ کٹ پتلی کا جو ایک لفظ ہوتا ہے نا, وہ اگر پریکٹیکلی بہت زیادہ کہیں اپلائی ہو رہا ہے تو وہ جی بی کے اوپر ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھ کے کسی اچھے سے آفس میں بیٹھ کے وہاں سے جو ہے نا وہ ڈورے ہلا رہے ہیں اور اسی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں, اور پھر گورنر اس میں بہت بڑا مہرا ہے. بالکل صحیح تو ہے. میرے خیال میں گورنر کو چاہیے تھا کہ پارٹی کو مضبوط بناتا. گورنر ہو سکتا ہے سال بعد چلا جائے, 6 مہینے بعد چلا جائے, 3 مہینے بعد چلے جائیں, لیکن پارٹی جب مضبوط ہوتی تو لوگ یاد رکھتے کہ گورنر نے پارٹی کو مضبوط بنایا, علاقے کے لیے کوئی کام. لیکن اب تو آواز بھی اٹھ رہی ہے, جیسے آغا راحت صاحب نے بھی کہا جی کہ گورنر اور جو وزیر ہیں اسپیشلی علی امین گنڈا پور کہ وہ
ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ ہونا چاہیے یا ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. پھر دوسری طرف اگر بات کریں تو وزیر اعلیٰ جو ہیں خالد خورشید، انہوں نے جو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر جو میڈیا پہ آئیں، انہوں نے اپنے کیونکہ فیس بک پہ تصاویر شو کیں یا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ وہ تصویر موجود تھی لیکن اس کو کراپ کیا گیا اور اس میں سے تصویر کو نکالا گیا. تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد میں بھی اس پہ بات ہوئی اور علی امین گنڈا سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو ایک تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا خالد خورشید کی جو بیک ہے شاید وہ علی امین گنڈاپور کہیں اور کر رہے ہیں، اور اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ان کی الگ سے اکیلے ملاقات کرنا خالد خورشید کا ایک میسیج بھی یہ دینا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو میسیج آنا چاہیے تھا اور ان کی ٹیم کو کہ وہ ڈائریکٹ خان سے ملاقات کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کی جا سکیں کہ یہ یعنی اتنا مضبوط سی ایم ہے، اس کے لیے جو عوام کی یا دوسری جو بات آ رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میسیج دے دیا ہے خالد خورشید نے دونوں کو، یا کبھی بھی کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے سامنے؟ دیکھیں خالد خورشید نے یہ جو اس کو بائی پاس والی بات ہے نا علی امین گنڈاپور کو، چونکہ ملاقات میں ایٹ لیسٹ علی امین گنڈاپور کو موجود ہونا چاہیے تھا. وہ یہاں اسلام آباد کی جو ایک تو ہماری جو ہے نا واجد بخاری صاحب کی ایک لابی ہے وہ الگ سے کام کر رہی ہے، علی امین گنڈاپور کی لابی الگ سے کام کر رہی ہے، سیف اللہ نیازی کی لابی الگ سے کام کر رہی ہے، ارشد داد اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. سو یہ تو بالکل اوپن چیزیں ہیں. ظاہر علی امین گنڈاپور زیادہ اس کے ساتھ خالد خورشید کے ساتھ چیف منسٹر کے معاملے پہ کھڑے نہیں تھے، اور یہ بھی میرے خیال میں سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ڈکی چھپی بات رہی نہیں ہے. اب جو اس نے ملاقات کی ہے خالد خورشید نے براہ راست پرائم منسٹر سے جو ملے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے مطلب علی امین گنڈاپور کو ضرور اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ جس طرح سے وہ بیٹھے وہاں پہ علی امین گنڈاپور نے کی سپیچز جس لیول کی تھیں، 3000 ووٹ دے دیں، 3 ارب کے پتہ نہیں کیا فنڈز ملیں گے، پھر گلگت میں آ کے اس نے جس طرح کی وہ سپیچز کی، اس کو ہم محنت نہیں کر سکتے لیکن اور جیسے تیسے اس کو احساس ہوا ہوگا کہ میں نے اتنی ایک اپنے آپ کو بھی خراب کر کے ایک بندے کو اس لیول پہ لے کے آیا پارٹی کو. ظاہر پارٹی نے 10-12 سیٹیں آزاد ملا کے 15 وہ تب جا کے چیف منسٹر بنا. تو اب وہ بندہ مجھے بائی پاس کر کے پرائم منسٹر سے ملا گا، اس کو احساس ضرور ہو رہا ہوگا. جس طرح منسٹرز کو تو خیر یہ ہے نا کہ وہ ایک حد تک تو وہ بات کریں گے اس کے بعد ختم. علی امین گنڈاپور میرے خیال میں شاید اس نے یہ بات دل پہ لی ہوگی یا لے رہا ہوگا. اب اسی کو آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ خالد خورشید کے لیے بڑا نرم گوشہ رہا وہاں گلگت بلتستان کے اندر جو ہماری اہل تشیع کمیونٹی ہے، ان کا ایک بہت نرم گوشہ رہا. ٹھیک ہے. اب خالد خورشید کو ظاہر علی امین گنڈاپور جو ہے اور گورنر دونوں وہ کہیں اور ان کا جو ہے نا وہ سوئی ان کی اٹکی ہوئی تھی. صحیح. اب یہ ٹائمنگ جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. خالد خورشید علی امین گنڈاپور کو بائی پاس کر کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور وہاں پہ قائد ملت جعفریہ ان کو کہا جاتا ہے. آغا راحت حسین الحسینی نے جمعے کے خطبے میں یہ کہا کہ گورنر اور علی امین گنڈاپور دونوں کو ہٹایا جائے. صحیح. تو یہ سارے ڈاٹس ذرا مطلب ٹچ کریں تو بات کہیں بنتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات گورنر پہ تو پڑیں گے، لیکن چونکہ گنڈاپور وفاق میں ہے اور ظاہر پرائم منسٹر کسی لیول پہ جا کے بہت بڑا فیصلہ ہوگا گنڈاپور کو ہٹانے کا. اس کی وجوہات آپ کو زیادہ پتہ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حلقے سے یہ جیت کے آئے ہیں، تو مولانا صاحب اس وقت سب سے زیادہ حریف ہیں پرائم منسٹر کے. تو علی امین گنڈاپور کو ہٹانا یہاں سے ایک بہت بڑا فیصلہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امور کشمیر کی وجہ ہٹا کے اس کو بڑی وزارت دی جائے تو ایک الگ بات ہے. گورنر چونکہ وہاں گلگت بلتستان سے ہے اور وہ جب یہ مذہبی پاور سینٹر سے جب آواز اٹھتی ہے تو وہاں لوکل لوگوں کے لیے جو پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. یہ دونوں سائڈ سے ہے. تو گورنر کے لیے تو مجھے آگے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں علی امین گنڈاپور کی جو معاملہ، لیکن یہ آپ اس کو ملا سکتے ہیں یہ سارے سیناریو کو ڈاٹس کو. ایک تو ایک 60 دن کے لیے 2 ماہ کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کہ صوبے کے حوالے سے وہ اس پر جو بھی ممبرز ہیں 11 شاید ممبرز ہیں اس میں صرف اگین گلگت بلتستان سے صرف ایک چیف منسٹر ہے اور ریسٹ آف دی جو ہیں صرف چیف منسٹر ہے، شاید چیف کے جو سیکرٹری ہیں اور وہ ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ سی ایم کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں
ایک تو ان کو جو شجاع عالم ہے ان کو ڈپٹی جو سیکرٹری تھے ان کو کمشنر بلتستان سالہ ہیں شاید بالکل، منصور عالم بھی سالہ بالکل، تو وہ جو سیکرٹری فائنینس ہیں اس وقت، اور پھر حنیف اللہ ڈی آئی جی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اہم شاید عہدہ کوئی دینے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرف اکیلے عمران خان سے ملیں گے، دوسری طرف یہ معاملات کر لیں گے، کیبنٹ کو بھی وہ اعتماد میں نہیں لیں گے، یہ چل پائیں گے اس گروپ میں سے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال یا بلکہ 2.5 سال کی شاید اسمبلی ہے اس وقت، یہ بھی ذرا کلیئر کیجیے کہ مختلف اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ اسمبلی یہ کتنے عرصے کے لیے ہے؟ سر میں اگست میں نے کوئی پروگرام کیا تھا، اس میں پہلی بات میں نے یہ ڈسکلوز کی تھی کہ یہ اسمبلی 2.5 سال کے لیے اور شاید پیپلز پارٹی حکومت بنا جائے. خیر 2.5 سال والا ایشو ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو بھی بعد میں خراب ہو گئے وہ ہو گئے، چل گیا. اب جو منصور عالم، شجاع عالم اور حنیف اللہ اس کا سگا بھائی ہے. منصور عالم اور شجاع عالم، منصور عالم اس وقت جو ہے نا ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ہے، چونکہ سیکرٹری فائنانس سلیم راجپوت صاحب 3 مہینے کی چھٹی پہ تھے، شاید وہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور شجاع عالم ایز اے میرے خیال میں ڈپٹی سیکرٹری کام کر رہے تھے، ان کو کمشنر بلتستان ریجن بنایا گیا ہے. اور پھر ڈی آئی جی حنیف اللہ تو اسپیشل برانچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں گزارش کروں گا چیف منسٹر سے کہ وہ میرٹ اور خاص کر اپنے فیملی اور ان معاملات کو نا بہت ہی میرٹ کو اس پہ فالو کریں گے تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ 6 مہینے کے لیے تھوڑا سا پریشر برداشت کریں. ریسنٹ ایک انہوں نے سیکرٹریز کے تبادلے کر دیے، اور سیکرٹری ورکس آصف اللہ جو بہت اسٹرانگ سیکرٹری ہے، اس کے پیچھے اچھی خاصی جو ہے نا وہ سیاسی اس کی بیکنگ بھی ہے اور دیگر وجوہات بھی ہیں. تو جب ان کی پوسٹنگ کی گئی بلدیات میں، اور تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ پوسٹنگ یہ ریٹین نہیں کر سکے گا، اس کو برقرار نہیں کر پائے گا. صحیح ہے. اور وہ 4 دن کے بعد آصف اللہ کو دوبارہ ورکس میں لگائے گی. آپ کو پتہ ہے ورکس اور پاور دونوں سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ اربوں کے معاملات چلتے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا برداشت، لیکن شروع میں ہی آپ کو کیا لگا برداشت کرنا، شروع میں ہی یار اس طرح کی آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ وہ اس طرح کی ہرڈلز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ بیوروکریسی کو اگر شروع میں تبادلے کریں اور وہ واپس اس سیٹ پہ آ جائے تو کیا وہ اس سیٹ پہ یا اس شخص کے ساتھ چیف منسٹر جو ہے وہ اس طریقے سے چل پائے گا آگے؟ اور دوسری ایک اور چیز بھی جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو ایک سبتین تھے وہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، اور عثمان اس وقت ان کے وہ یہ دائیں بائیں دونوں آ گئے ہیں واپس، سیکرٹری ایجوکیشن. بالکل. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کی بیوروکریسی ہے وہ حفیظ صاحب سے بھی انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ بھی کام کیا، اور پھر تحریک انصاف جو کچھ کرتی رہی، گفتگو کرتے رہی ہے کہ ہم آئیں گے، احتساب ہوگا، یہ ہوگا، تو ذرا بیوروکریسی کے ساتھ اگر ان کی نہیں بنے گی تو کس طریقے سے یہ چل پائیں گے؟ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، چیف ایگزیکٹو ہو یا پرنسپل ہو، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بہت ضروری ہیں. اب چیف ایگزیکٹو خالد خورشید صاحب ہیں، وہ اس کے پاس مکمل اختیارات ہیں. ان کو چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کریں، بعد میں بار بار اس فیصلے کو بدلنا، اور یہ جو یو ٹرن کا ایک الزام ویسے بھی پی ٹی آئی پہ لگ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا اب یہ تھوڑا زائل کر دیں. اب آصف اللہ کی پوسٹنگ کرنی تھی، پھر ڈٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح. پہلی سوچ سمجھ کے اس کی نوٹیفیکیشن نکالنے کے 3 دن کے بعد آپ ایک اور نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، نہیں جی آصف اللہ وہاں پہ کام کرے گا. اور پورے جی بی کو پتہ ہے کہ آصف اللہ بہت اسٹرانگ سیکرٹری ہیں. رہی بات یہ سبتین احمد اور عثمان احمد کی، تو یہ اگر خالد خورشید اپنے معاملات ٹھیک رکھتا، میرٹ پہ کام کرتا ہے، تو کوئی سیکرٹری، کوئی اس کا سیکرٹری ٹو سی ایم میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا مجبور کر سکے. اور یہ جو یو ٹرن کا ایشو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا. انہوں نے کہہ دیا جی بی صوبہ بن گیا. بالکل صحیح. آج سے 3 مہینے پہلے تو جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھی. پرائم منسٹر گرگت تشریف لائے 1 نومبر کو، انہوں نے کہا جی مبارک ہو. بالکل صحیح. اب وہ مبارک ہو کے بعد پھر یو ٹرن ہے، پھر کہتے ہیں کمیٹی. اب کمیٹی بننی تھی، یہ سارے معاملات آپ کے طے نہیں ہوئے تھے، ساری چیزیں پائپ لائن میں تھی. آپ کو بہت زیادہ جی بی کی حساسیت کا احساس نہیں تھا. بعد میں میرے خیال میں احساس دلایا گیا. اتنا آسان نہیں ہے یہ اس معاملے کو چھیڑنا. تو بہتر تھا نا آپ یہ جو اعلانات جو ہے نا وہ مبارک ہو طاہر القادری کی طرح کر کے پھر آپ کہتے ہیں کمیٹی بن گئی. سو یہ بار بار یو ٹرن لینا، اپنے فیصلوں کو ریورس گیئر میں لگا دینا، یہ بد اعتمادی بڑھ جائے گی. تو جو بھی کام کرنا ہے پہلے سوچ سمجھ لیں. 1 ہفتے بعد اگر آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن نکالنا ہے تو اس کو 10 دن میں نکالیں. صحیح ہے. لیکن وہ نوٹیفیکیشن کوئی 2 سال کے لیے چل جائے ایٹ لیسٹ.
اب 3 دن کے بعد آپ اس کو ریورس کرتے ہیں. 6 فیصلے ایسے ہیں 1 مہینے میں جو ان کے جو ہے نا نوٹیفیکیشنز ہو گئے, پھر وہ ریورس کرنا پڑا. تو اس سے جو ہے نا لوگوں میں ایک جو خالد خورشید کے اوپر اعتماد ہے ابھی بھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے, سافٹ اسپوکن ہے, مطلب فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس کا یہ بتاتے ہیں کہ فائنینشلی بھی بہت ساؤنڈ ہیں, 1970s سے ان کے گھر میں پالیٹکس ہو رہی ہے. صحیح ہے. اگر فیلئر کی طرف چلے گئے تو یہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی جی بی کے عوام کے لیے بھی, اور پی ٹی آئی کے جو ابھی بھی کچھ کارکن جو بچے ہیں ان کے لیے بھی. اچھا, اب آ جاتے ہیں عوام کے ایشوز پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج شروع ہو گیا تینوں ڈویژنس پہ, آپ نے دیکھا. پھر لوڈ شیڈنگ یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے, جو کہ ایک مبینہ طور پر الزام ہے تحریک انصاف پر کہ وہ کوئی اچھی گورننس نہیں فی الحال نہیں ہو رہی. دوسری طرف شٹر ڈاؤن ایک ہمیں اسٹرائک نظر آئی اگینسٹ ایک اقربا پروری ہو رہی ہے جناب, نیپوٹزم ہو رہی ہے, ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے بلتستان یونیورسٹی میں, وہاں پر بھی اس طرح کی جو یہ تو تحریک انصاف کا منشور تھا کہ جہاں ہم آئیں گے تو ایک تو میرٹ جناب ہوگا, تعلیم اور پولیس اور محکمہ مال, اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ 2018 سے پہلے تحریک انصاف نے بڑی کیش کی ہیں ان کو. اب کیا لگ رہا ہے ابھی تک کوئی ایک ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیسیجن جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ابھی تک, کوئی ایسا سی ایم کی طرف سے ملا ہو یا کوئی؟ چیف منسٹر کو عہدہ سنبھالے ہوئے تقریباً آج کوئی 35 دن ہو گئے. میرے نزدیک کوئی ایسا ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہا. لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آ گئے. چیمش داس میں وہاں پہ انجینئرنگ کالج کو نظر آتش کر دیا گیا. بالکل. پھر ایک اور اسسٹنٹ کمشنر جھولوٹ سائی کے جو ہیں ان کے گن مین نے وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پہ بدترین تشدد کیا. اس کی وجہ سے لوگ اس وقت سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بلتستان یونیورسٹی میں جو اپوائنٹمنٹس ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ میرٹ پر یا نہیں ہو, لیکن وہاں پہ ایک بہت زیادہ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیخ و پکار ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے کچھ اپائنٹمنٹس ہونی تھی مختلف محکموں میں, اس کا آپ نے ڈیٹ دے دیا, پھر اس کو آپ نے واپس کر دیا, اب ایک اور اگلی تاریخ دے رہے ہیں. بجلی, پانی, ہیلتھ, لا اینڈ آرڈر اور تمام چیزوں میں اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں اس 35-36 دن میں تو چیزیں وہیں پہ ہیں جہاں پہ 24 جون 2020 کو حفیظ الرحمان چھوڑ کے گئے تھے. ہاں, پی ٹی آئی کا الزام بالکل حقیقت ہے, بالکل درست ہے کہ حفیظ الرحمان کو چاہیے تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ گلگت بلتستان میں سب سے اہم مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت بلتستان میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ میرٹ ہے, میرٹ کو بہت زیادہ پامال کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کرپشن ہے. نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن یہ ادارے بالکل سوئے ہوئے ہیں, سب کو پتہ تھا. 5 سال بعد حفیظ الرحمان کے 5 سال کے اختتام پہ لوڈ شیڈنگ وہیں پہ ہے. اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت 1 مہینے میں تو لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. نیب کو کوشش کی حفیظ الرحمان نے, پہلے تو جب یہ اپوزیشن بڑے کہتے رہے کہ جی نیب کو ہم فعال بنائیں گے, خود آئے نیب کو اتنا ان کو پریشرائز کیا, وہ بیٹھ گئی, وہ ادارہ ہی بیٹھ گیا. صفائی تو خیر وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی سلسلہ. اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی زیرو پہ آ گیا. تو یہ جو کچھ ایشوز ہیں اس پہ تو پچھلی حکومت ذمہ دار ہے, خاص کر بجلی کے ایشو پہ اور پانی کے ایشو پہ, اور پھر یہ جو پی سی فورز کے ایشو پہ یہ بلڈنگز بنا کے بوت بنگلے بن گئے وہاں پہ جو ہے نا, وہ ظاہر ہے ایچ آر ہوگی تو وہاں پہ کام ہوگا, تو وہ تو ان کی بات درست ہے. لیکن 35 دنوں میں کوئی ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ میرٹ کو کس طرح فالو کریں گے, آپ کرپشن کو کس طرح ختم کریں گے, یا پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی ہے تو ان کو آپ کس طرح جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نا جس طرح وہ انجام تک پہنچائیں گے, منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ کہیں پہ آپ کو ڈائریکشن نظر نہیں, منشور ابھی تک سامنے نہیں آیا, نظر ہے, کنفیوز ہیں منسٹرز کے ساتھ, کوئی اتنی زیادہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. سو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تو ابھی آگے دیکھتے ہیں ان کے جو, لیکن جو ہوتا نا کہ وہ فرسٹ امپریشن والا جو ایشو ہے وہ جو ہمیں کچھ دھندلا سا نظر آ رہا ہے. اللہ کرے بہتری ہو. بلدیاتی الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو جو پنجاب اور کے پی کے میں ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کے بلدیاتی الیکشن جی بی کے اندر 2004 میں ہوئے تھے لاسٹ, اور وہ ڈکٹیٹر نے کرایا ہوں گے, اور میں نے بھی حصہ لیا تھا اس میں. میرے مقابلے میں بابا جان تھا. صحیح ہے. میں نے 2004 میں بابا جان کو بلدیاتی الیکشن میں ہرایا تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن. صحیح ہے. اور میں وائس چیئرمین رہا. وہ 2004 کے آخری الیکشن تھے. اس کے بعد یہ مہدی شاہ کی حکومت آ گئی, 5 سال پورے کیے.
ان کے جو بلدیات کے منسٹر تھے انجینئر اسماعیل، اس نے 8 مرتبہ کہا جی فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہو گیا، کوئی الیکشن نہیں ہوئے۔ 2015 میں حفیظ کی حکومت آئے، ان کے جو وزیر بلدیات رانا فرمان صاحب نے کوئی مطلب 25 مرتبہ کہہ دیا ہے بلدیاتی فلاں ڈیٹ کو ہوں گے، کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی بھی توقع یہی ہے کہ اعلانات ہوں گے، ہر 6 مہینے بعد ان کا جو بلدیات کا منسٹر ہے وہ جھاگ جائے گا، ایک دم سے کوئی بیان آئے گا کہ انشاءاللہ جی بلدیاتی الیکشن اگلے سال مارچ میں ہوں گے، وہ گزر جائے گا تو پھر ایک اور اعلان آئے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے۔ آخری کویسچن ہے جی، ابھی اس وقت سارے وزیر کوئی تگ و دو کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد میں کیا کرنے آتے ہیں؟ مطلب یہ سردیاں گزارنے آتے ہیں، یہ جو ٹھنڈ ہوتی ہے شاید وہ ادھر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوام تو ساری ادھر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ سبسڈی کے لیے تو بات نہیں کی گئی، جنگلات پہ بھی کوئی اور بٹھا دیا گیا، تو پھر عوام کو تو چھوڑ کے یہاں سارے آ جاتے، 3 ماہ گزارنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو سیاستدان ہے نا، ان کی انویسٹمنٹ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے، اور پیسہ سارا سرکار کا ہوتا ہے۔ ہاں سرکار نہیں، وہ ادروائز بھی نا، یہ جو الیکشن لڑتے ہیں آپ کے خیال میں یہ کوئی عوامی مسائل حل کرنے، ان کے دکھ درد میں ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 5 سال عیاشی کے لیے 3 مہینے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، ووٹر کے پاؤں پڑنا ہے، اس کی گالیاں برداشت کرنی ہے، اس کو جو ہے نا دلاسے دینے ہیں، وعدے کرنے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ ان کو پتہ ہے ہم نے 3 مہینے ذلیل ہونا، 5 سال عوام کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی ایجنڈا، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے جی بی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی آپ اگر کہیں کہ اسلام آباد میں بھی اگر کہیں تو آج اسلام آباد کے 3 MNAs، کل آپ کے سامنے پرسوں ایک جو بچے کو مار دیا گیا، اس نے بھی پی ٹی آئی کی کیپ پہنی ہوئی ہے، اور میرے کیونکہ ایریا سے وہ بچہ ہے اور 22 سال اس کی عمر ہے، جس پہ 17 گولیاں چلائی گئیں۔ تینوں MNAs میں سے کوئی MNA نے آواز تک نہیں اٹھائی، آج بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جی 3 مہینے ہم نے ذلیل ہونا ہے، 5 سال عوام کو ذلیل کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا کوسچن کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ان کا وہ تھے کہ 3-4 مہینے سرکاری مراحت پہ تھوڑی عیاشی کریں، ریلیکس ہو جائیں، چونکہ الیکشن میں بڑی گالیاں پڑی ہیں ان کو، بڑی محنتیں سمجھتے کرنی پڑی ہیں۔ اب جیت کے وہ سارا تھکن یہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، بے شک وہاں پہ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل ہیں، اپائنٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے میرٹ کے حوالے سے ابھی بھی یوتھ جو ہے نا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، بھاڑ میں جائے۔ یہ اسلام آباد میں ہے، یہ چھینکنے کے بھی TADA اور پیسے وصولتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ عیاشی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ایمان صاحب، آپ نے جو ہے وہ آج بڑی کمپریہنسو اس میں بات کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ گلگت کی عوام کے لیے یہاں سے ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ کوئی کسی سٹوری پہ کام کر سکے۔ ایک انشاءاللہ 2-3 دن تک آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ کون کون سا وزیر کہاں کہاں پہ رہا، اور اس نے اپنے لیے کیا کیا، اور عوام کے لیے یہاں اسلام آباد میں کیا کچھ کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ساری جو ڈیٹیلز تھیں، تفصیلات، وہ آپ کے سامنے رکھیں، جو ریمیننگ کچھ چیزیں رہیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، مزید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔